ویلکم بیک ناظرین. تکبر غصہ بڑے اچھے احسن انداز میں ڈیفائن کر دیا، بتا دیا، ڈیفرینشیٹ کر دیا. اب رہ گئی دو چیزیں، بخل، حرص اور حسد. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، مرض لگتی ہے، جیسے بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، اسی طرح کچھ روحانی بیماریاں ہیں. بے شک. تو ان روحانی بیماریوں میں سے ایک یہ بخل بھی ہے، حرص بھی ہے اور حسد بھی ہے. بالکل. اب بخل کیا ہے کہ بخل کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جہاں پر شرعاً، عادتاً اور مروتاً خرچ کرنا واجب ہو اور وہاں پہ وہ خرچ نہ کرے. اب یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی کو آپ اگر بخیلی میں یعنی جو بندہ فضول خرچی نہیں کرتا آپ کہیں گے بخیل ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جہاں پر شرعی طور پر اور عادت کے اعتبار سے مروتاً جس کی ضرورت ہے، واجب ہے وہاں پہ خرچ کرنا، اور وہاں پہ ایک بندہ خرچ نہیں کرتا، وہ اپنے پیسے کو بچاتا ہے، تو وہ یعنی بخیلی کر رہا ہے. اور وہ اس وجہ سے ڈر رہا ہے کہ میں اگر خرچ کروں گا تو یہ کم ہو جائے گا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں جب آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے. بے شک. اور پھر رمضان المبارک میں تو اور 70 گنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی مال خرچ کرنے سے. اب دیکھیں جیسے کہ زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتے اور اس میں ہیلے بانے کر کے جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے پیسے کو نکال لیتے ہیں یا ادھر ادھر کر دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خرچ کرنے سے مال کم ہوگا، حالانکہ زکوٰۃ کا معنی یہی ہے پاک کرنا. تو خرچ کرنے سے اللہ کا دیا ہوا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس سے مال پاک ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے. اور پھر اس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے لیے 2 فرشتے ہوتے ہیں. ایک فرشتہ جب وہ بندہ خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اس کو اور مال عطا فرما. بے شک. اور دوسرا فرشتہ جو ہے وہ جہاں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے وہ اپنے یعنی جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اگر بندہ یہ سوچے کہ مجھے جو مال ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، مجھے اللہ کی توفیق سے ملا ہے، تو اگر وہ اس میں مال کو روکتا ہے تو فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے، کیونکہ یہ خرچ نہیں کر رہا ہے. تو بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیل کو جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. یعنی بخیل آدمی کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ مال میں ہو، چاہے وہ اس کی فطرت میں ہو، چاہے اس کی سوچ میں ہو، وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بخل جو ہے وہ انسان کو اچھا اخلاق بنانے میں بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اور انسان کی یعنی سیرت بھی جو ہے نا وہ ناقص ہو جاتی ہے. لہٰذا اس بخل سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ حرص ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے لالچ. تو لالچ سے بھی اسلام نے منع کیا ہے کہ بلا وجہ آپ چیزوں کی خواہشات، کیونکہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بہت زیادہ خواہشات سے بچو، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ خواہشات کریں گے تو ان خواہشات کے حصول کے لیے جو آپ کے دل میں یعنی آئیں گی اس کے لیے پھر آپ کوشش کریں گے. پھر جب آپ کوشش کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ جائز ناجائز کو نہیں دیکھیں گے، بالکل یہی آپ حلال اور حرام کو نہیں دیکھیں گے. تو یہ لالچ آپ کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر دے گی، بے شک. آپ کو تباہ و برباد کر دے گی. اس لیے اس حرص سے بھی بچنا چاہیے. اگر آپ کو حرص ہونی بھی چاہیے، آپ کو اگر حرص ہونی چاہیے تو وہ پھر دین میں ہونی چاہیے نا. بے شک. اور پھر اگر آپ نے حرص کرنی بھی ہے تو اس بندے سے کریں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بالکل ایسا ہی. اور دن رات خرچ کرتا ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اولاد دی ہے تو آپ اس کی حرص کریں، اگر وہ اس کی اولاد نیک ہے تو آپ یہ لالچ کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں نا. آپ یہ لالچ نہ کریں کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، بلکہ آپ یہ دل میں تمنا کریں کہ جس رب نے اس کو دیا ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ جسے چاہے دے دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے ذلت دے دے، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے دے. تو اس میں بندے کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے. وہ شرع سے زیادہ قریب ہے کہ جتنا آپ کے دل میں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق رہنے کی خواہش ہوگی اور اس کے مطابق خرچ کرنے کی خواہش ہوگی، اللہ تبارک اسی کے حساب سے آپ کو دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا بھی ہے، مال دیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اور وہ حرص کرتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دیتا ہے. پھر وہ اب دیکھیے اللہ کا دیا ہوا مال ہوتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل.
یعنی لالچ میں آ کر مال کو بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسی مال سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے حرص اور لالچ سے جو ہے نا وہ منع کیا ہے. یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگلی جو روحانی بیماری ہے اور وہ ایک خطرناک بیماری ہے، وہ ہے حسد، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا وہ لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ جو اللہ نے دیا ہے، یعنی جو اللہ کی عطا اور اللہ کے فضل پر حسد کرتے ہیں. حالانکہ حسد دیکھیں کائنات کا جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا ہے، اور سب سے پہلا جو گناہ ہے شیطان نے کیا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے کیا ہے. اب حالانکہ میں نے پہلے بھی آیت مبارکہ پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے. اب حسد کی تعریف کیا ہے؟ اسلام میں حسد ناجائز ہے، حرام ہے، اور رشک جائز ہے. حسد کی تعریف کیا ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ فلاں کو اتنا مال ملا ہے اور فلاں کو یہ چیز مل گئی ہے، بنگلہ اور کوٹھی ملا ہے، یہ اس کے پاس سے ضائع ہو جائے بے شک، اور مجھے نہیں ملا، ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے. یہ ہے حسد. اور اسلام میں حسد کو حرام قرار دیا ہے اور رشک کو جائز قرار دیا ہے. اور رشک کیا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو آپ یہ دل میں تمنا کر سکتے ہیں یا اللہ تو مجھے بھی توفیق دے، ہمت دے، جس طرح یہ قرآن پڑھتا ہے تو میں بھی اس طرح قرآن پڑھ سکوں. ایک بندہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. آج کل رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی دگنا ملتا ہے. تو اس پہ آپ تمنا کر سکتے ہیں کہ یہ جو بندہ، اور اس میں بھی نیت ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. غرور تکبر کی دیکھیں بات یہاں پہ، میں تکبر کو یعنی علامہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے. میں صرف شارٹ یہ بات کہوں گا کہ تکبر 3 قسم کا ہے. ایک تکبر جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ہے جو فرعون نمرود نے کیا، اور ایک تکبر اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہے جو مشرکین مکہ نے کیا، کہ یعنی یہ ہمارا بھتیجا اور کل کا آیا اور ہمارے سامنے کیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی اتنی ساری انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. تو یہ دونوں تکبر کفر ہے. اور ایک تکبر یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو نیچا سمجھے. اس کو بھی اسلام نے سخت ممنوع قرار دیا ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. کیوں؟ اس سے آپ مخلوق کو حقیر سمجھ رہے ہو. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ آپ 3 چیزیں ہیں: کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی بدی کو حقیر مت سمجھو، اور کسی مخلوق کو حقیر مت سمجھو. بے شک. جس نیکی کو تم حقیر سمجھ رہے ہو کیا پتہ وہی نیکی تمہاری بخشش کا سبب بنے. بالکل ایسا ہی. اور جس بدی کو تم حقیر سمجھ کے یعنی ہلکی سمجھ کے کر رہے ہو کیا پتہ وہی بدی تمہاری بربادی کا سبب بنے. بالکل. اور کسی مخلوق کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ جس بندے کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، اور اس کے بارے میں اللہ کے قرآن بھی ہے، سورہ حجرات کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. یعنی اے ایمان والو، تم میں سے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورت عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. جو مرد دوسرے کو حقیر سمجھ کر، کم سمجھ کر یعنی مذاق اڑا رہا ہے، کیا رب کی بارگاہ میں وہ تم سے زیادہ محبوب ہو؟ اور عورت بھی کسی دوسری عورت کا جو ہے نا وہ مذاق نہ اڑائے. تو اس لیے یعنی ان چیزوں سے یعنی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جو بندہ غرور تکبر کرتا ہے، اور تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو نیچا سمجھنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ حسد جو ہے، اور حسد میں بھی یہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال نہ ہو اور میرے پاس آ جائے. اب دیکھیے یہ قریب کے تکبر میں بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور حسد میں بھی یہی ہے کہ میرے پاس مال آ جائے اور اس کے پاس مال نہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اور ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک چیز ہوگی، ہوگا مومن، وہ حاسد نہیں ہوگا. اگر حاسد ہوگا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پہ میں اپنے سامعین سے یعنی یہی پیغام ان کی نظر کروں گا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ بیماریاں، وہ غلیظ قسم کی بیماریاں جو ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، ہر جگہ پہ یہ پائی جاتی ہیں. آپ گھر سے دیکھیں نا، گھر سے لے کر معاشرے تک، پھر اداروں تک، پھر ہر جگہ جہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دوسرا بندے کو اگر تھوڑی سی عزت مل گئی ہے
تو ہم چاہتے ہیں بھئی اس نے مجھے عزت ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں ملی ہے، یہ اتنا بعد میں آیا ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اور ان سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تب جا کر ہمارا اخلاق بھی اچھا ہوگا، ہماری سیرت بھی اچھی ہوگی، ہمارا کردار بھی اچھا ہوگا، اور ہم اس جہاں میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس جہاں میں بھی کامیاب ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے انتہائی خوبصورت انداز کے اندر ڈیٹیل سے ہماری رہنمائی کرنے کی کوشش کی. ناظرین، مال بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور بانٹنا بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کو ہمارے مال سے غرض نہیں ہے، اللہ کو ہماری نیت سے غرض ہے. تو ہماری نیتیں بے شک ہمارے لیے سفر آخرت میں بہتری کا سامان بنیں گی. دوسرا، یہاں پر حسد اور تکبر اور بخل کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز میں علماء دین نے ہماری رہنمائی کی کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بحیثیت انسان ہمارے اندر تکبر ہونا ہی نہیں چاہیے. اور ایمان کے ساتھ، جس طرح ابھی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ ایمان کے ساتھ تکبر اور حسد، یہ بحیثیت مسلمان اللہ رب کریم کی مخلوق ہونے کے ناطے، اور مخلوق میں بھی اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے، یہ چیزیں پائی ہی نہیں جانی چاہیے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم اس معاشرے کے اندر دن میں کئی ایسے کام کر جاتے ہیں جس پر ہم لوگ بعد میں نہ غور کرتے ہیں اور نہ ہم لوگ سوچتے ہیں، اور جب ہمارا اعمال نامہ لکھا جاتا ہے تو اس وقت ہمارے لیے پریشانی بننی ہے. اس اعمال نامے کو جب اللہ کے حضور پیش کیا جانا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنا وقت اس کو دیا گیا ہے وہ اللہ کی عبادات میں مشغول ہو، اور تکبر، بخل، حسد اس سے بچے. اس سے جب بچے گا تو اس کی روحانی اثرات بھی آپ لوگوں پر نہیں پڑیں گے. جب روحانی اثرات پڑتے ہیں تو پھر انسان مختلف بیماریوں کا، ڈپریشن کا اور اس طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے. یہاں پر چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب.